کیا کبھی آپ نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرف لے جا رہے ہیں؟ صبح کا وہ وقت جو نماز کے لیے تھا، جو اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، جو قرآن کے لیے تھا، جو سکون کے لیے تھا، جو دعاؤں کے لیے تھا، لیکن وہ وقت ہم زیادہ تر جو ہم وقت ہیں صبح میں جب ہم اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا فون ڈھونڈتے ہیں اور اسکرولنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نہ جانے کس طریقے کی ڈسٹریکشنز میں اپنا دن گزار رہے ہیں، اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ معاذ اللہ ہمیں قرآن مجید اور نماز سے، دعاؤں سے کوئی ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے۔ بہت دن ہوئے جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہو، یا ہم فجر کی نماز سے پہلے ہم اٹھے ہوں، ہم نے صبح کا وہ دن دیکھا ہو، چڑیوں کا چہکنا دیکھا ہو۔ عورتیں جب اٹھتی ہیں تو وہ وقت ہی نہیں رہتا کہ وہ نماز اور قرآن مجید پڑھیں، سیدھے کچن چلی جاتی ہیں۔ اور مرد حضرات تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، مرد حضرات تو وہ سوتے ہی رہتے ہیں۔ آج کل کا ہمارا معاشرہ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ ان کو اٹھانا پڑتا ہے کہ اٹھیے، ناشتہ لگ گیا ہے، ناشتہ کریے۔ تو اس طریقے سے ہو گیا ہے ہمارا روٹین، لائک جیسے ہم صرف کھا ہی رہے ہیں بس، یعنی کہ ہم کھا رہے ہیں اور بس کھا رہے ہیں، مطلب جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ہم وہ کھا رہے ہیں، لیکن ہم ان کا شکر بھی ادا نہیں کر رہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں، سکون سے اللہ کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح بیان کریں اور اس کی ہر نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں، لیکن ہمیں وہ وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم بہت بزی ہمارا لائف سٹائل ہے، اور کیا ہمارا لائف سٹائل ہے؟ صرف کھانا، ڈیوٹی جانا اور گھر کا کام کرنا اور پھر کھانا اور پھر سو جانا، یہ ہمارا بہت بزی شیڈیول ہے۔ ہم دنیا کے لیے اتنا بھاگتے ہیں، کیا کبھی اپنی روح کو سکون دینے والے کام کیے ہیں ہم نے؟ سوچئے کتنے دن ہوئے جو ہم فجر کے وقت اٹھے ہوں، ہم نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ پاک تو نے ہمیں ایک نیا دن دیا، تیرا بے پناہ شکر ہے۔ ہم نے فجر کی نماز ادا کی ہو، ہم نے قرآن مجید کھول کر پڑھا ہو اور اس کو سینے سے لگایا ہو۔ اور ہم نے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے، تو نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تو نے ہمارے ہاتھ پاؤں ہر ایک اعضاء سلامت دیا ہے، ہمیں بیماریوں سے بچایا ہے، تیرا بے پناہ شکر ہے۔ کتنے دن ہوئے جو ہم صبح اٹھ کر ہم نے صبح کی روشنی دیکھی ہو، سورج آنے سے پہلے جو کتنی خوبصورت صبح اللہ پاک ہمیں نصیب کرتا ہے، وہ ہم نے آنکھوں سے اپنے دیکھے۔ کتنے دن ہوئے بتائیے، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے کتنے لوگوں نے کتنے دنوں سے وہ صبح کا منظر نہیں دیکھا ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے جینے کا طریقہ ہے، قرآن ہمیں صبر سکھاتا ہے، قرآن ہمیں بولنا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں ہر ایک مسئلے کا حل بتاتا ہے، اور قرآن ہمیں مشکلوں میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو قرآن ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اول تو لوگ اس طریقے کا معاشرہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجیح ہی نہیں دیتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں۔ خاص کر ہمارے معاشرے میں زیادہ تر مرد حضرات ایسے ہیں جو قرآن مجید انہوں نے بچپن سے نہیں پڑھا ہے، حالانکہ ایسا ان کے ساتھ ہوا کہ نہیں پڑھ پائے وہ کسی اوقات سے، لیکن اب اللہ پاک نے آپ کو روزی سے نوازا ہے، اللہ پاک نے آپ کو ہر ایک برکت سے نوازا ہے، تو آپ کوشش کر سکتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کی، لیکن ہم وہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم ایک کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم کسی کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے، تو اللہ پاک اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ جائز کام ہو تو آپ اس کی کوشش تو کریں، آپ یہ مت سوچئے کہ آپ اب نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ بہت ٹائم ہو گیا، آپ بہت بڑے ہو چکے ہیں، اب آپ کی نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آفس ٹائم پہ یا اپنی لائف سٹائل میں بھی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سیکھتے ہیں، وہ بھی تو نہیں ہمیں آتی ہے نا۔ تو قرآن مجید تو اللہ پاک نے بہت آسان بتا رہے ہیں، لوگوں کے لیے اتنا آسان ہے، آپ جب پڑھیں گے نا آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ دوستو، زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، آج ینگ ہے، کل شاید طاقت نہ ہو، آج دل زندہ ہے، کل شاید سخت ہو جائے، تو اپنے آپ کو بدلیے۔
اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی عادتوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی عادات میں اپنی ڈیلی روٹین کو چینج کیجئے، اپنی ڈیلی روٹین میں چھوٹی چھوٹی شروعات کیجئے جن سے کہ آپ اپنے آپ کو بدل سکیں، اپنی عادت کو بدل سکیں۔ دیکھیے صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیجئے، آپ الارم لگائیے، کسی بھی طریقے سے آپ ایسا کریں کہ آپ صبح جلدی اٹھیں، آپ فجر کی نماز پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھیے، آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ اور ایک کام اور کیجئے، اگر آپ فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے ہیں، دیکھیے شیطان بہت ہی بڑا دشمن ہے ہمارا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ شیطان آپ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ہے جیسے کہ آپ کے جسم میں خون روا ہے، جس طریقے سے خون بہہ رہا ہے نا ہمارے جسم میں، اسی طریقے سے شیطان ہمارے ساتھ ہے۔ سوچئے کتنا خطرناک ہے وہ، تو ہمیں تو وہ اچھے کام کرنے ہی نہیں دے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہم ہی خود اس طریقے سے ہے نا، ہمارے بیلنسنگ ہے نا، ہم پراپر ایک ہدایہ والے راستے سے نہیں چل رہے ہیں، تو شیطان تو ہمیں بہت ہی آسانی سے بھڑکا دیتا ہے، بہت ہی آسانی سے ہمیں ورگلا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے اندر یہ عہد لے لیجئے کہ اگر میں فجر کی نماز، آپ نے بائی چانس اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی آپ کی، تو آپ قضا کیجئے فجر نماز، اور آپ جو رکعت ہیں وہ فالتو پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں استغفار کے، 70 دفعہ استغفار کریے۔ اور جب بھی آپ سے کوئی بھی اس طریقے کا گناہ سجد ہو جائے یا آپ اس طریقے کی نمازیں چھوٹ جائیں، قرآن مجید چھوٹ جائیں، آپ ضرور لازمی اپنے اوپر استغفار لازم کر لیجیے اور استغفار پڑھیں۔ دیکھیے استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان بھاگتا ہے اس سے، شیطان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں اب کیا کروں اس بندے کے ساتھ، یہ تو میں اس کو جتنا اس کی چیزیں میں چھڑواتا ہوں اچھی چیزیں، یہ واپس سے استغفار کرتا ہے، تو آپ کو ہمیں ڈبل نیکیاں ملتی ہیں، تو وہ یہ چاہتا نہیں ہے نا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آنی ہے، انشاءاللہ آپ پھر واپس سے وہ اپنی روٹین میں آ جائیں گے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ فجر کی نماز بھی آپ کی آنکھیں کھلیں گی اور آپ قرآن مجید بھی پڑھیں گے اور آپ کا دن اچھا گزرے گا۔ دیکھیے جب آپ اس طریقے کا اپنا روٹین بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کس طریقے سے بدلتی ہے، کس طریقے سے آپ کی زندگی میں برکت شامل ہوتی ہے اور کس طریقے سے آپ کی سوچ بدلتی ہے۔ یاد رکھیے دنیا ٹیمپروری ہے اور اللہ کے ساتھ کنیکشن ہمیشہ کی سکسیس ہے۔ تو آج ایک پرومس کریں اپنے آپ سے کہ آپ کل صبح فجر میں اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے۔ اگر تو آپ کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے تو قرآن مجید لازمی پڑھیں، اور اگر آپ کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا ہے تو آپ تسبیحات کریں۔ تسبیح آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کو تسبیحات ہیں آپ وہ پڑھیں۔ اگر آپ کو بالکل بھی نہیں آتی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، یہ چھوٹا درود پڑھیں۔ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اب لا حول ولا کی تسبیح پڑھیں۔ دیکھیے لیکن اس سے آگے آپ سیکھنے کی کوشش ضرور کیجیے، آپ یہاں پہ محدود نہ رہ جائیے، لیکن جب تک آپ کو نہیں آپ سیکھے ہیں، جب تک آپ کو نہیں آتا ہے، آپ چھوٹے چھوٹے درود پڑھیں۔ اس میں ہی آپ کو اتنی آپ کے کام میں، آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ خود سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے، جس سے کہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔